السلام علیکم دوستو، ایک زمانہ تھا جب مسلمان یورپ، برطانیہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک میں اجنبی تھے۔ اہل یورپ نے مسلمانوں کے لیے اپنے ملک کے دروازے تو ضرور کھولے تھے، مگر ان کے دل کے دروازے نہ کھل سکے۔ لیکن اہل یورپ کے اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی کوششوں کے باوجود آج اسلام امریکہ اور برطانیہ سمیت پورے یورپ میں جوش و خروش سے پھیل رہا ہے۔ لوگ قرآن تعلیمات، دلائل، حقائق اور سچائی کی بنیاد پر ریسرچ اور تحقیق کے بعد اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند ایسی شخصیات کا ذکر کریں گے جنہوں نے شیطان کا راستہ چھوڑ کر رحمان کا راستہ اپنایا۔ تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے اس شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں جو امریکی سرجن تھا جس کا نام لارنس براؤن تھا۔ امریکہ کے ایک گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ شروع سے ہی خدا کی ذات کا منکر تھا، لیکن خدا نے ایک معجزے کے ذریعے ہی نہ صرف اسے بلکہ اس کے پاس موجود ڈاکٹروں کو اس بات کا یقین دلایا۔ لارنس براؤن امریکہ کے ایک مشہور ہاسپٹل میں ہارٹ سرجن تھا۔ اس کا ہاسپٹل نہ صرف دنیا کے جدید سہولیات سے آراستہ تھا بلکہ وہ خود ہر قسم کی سرجری میں مہارت رکھتا تھا۔ لیکن اس کی تمام مہارت اور اس کے ہسپتال کی تمام سہولتیات بیکار ثابت ہوئی جب اس کے ہاں دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس کی بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد اسے لیبر روم سے آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا کیونکہ وہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہوئی تھی اور اس کی آرٹریز میں کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے اس کے دماغ اور دل کو آکسیجن اور خون کی فراہمی نہیں ہو رہی تھی۔ لہذا ڈاکٹر نے آپریشن کے ذریعے تمام جسم میں آکسیجن اور خون کی فراہمی کے لیے آرٹریز میں موجود رکاوٹ دور کرنے کا کہا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ تمام جسم کی چیر پھاڑ کے 2 سال بعد یہی پروسیجر دوبارہ دہرایا جانا تھا۔ وہ ایک ماہر سرجن تھا لیکن اپنے ہاتھوں سے چیر پھاڑ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس نے آپریشن سے انکار کیا تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کام کے لیے منتخب کی گئی جس میں جب آپریشن کا وقت آیا تو اللہ کی ذات کا منکر ہونے کے باوجود آپریشن تھیٹر کے قریب پرے روم کا رخ کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ ساری زندگی جو اللہ کے وجود سے منکر تھا، دنیا نے دیکھا کہ ساری زندگی اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا آج اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا تھا اور اس کی رحمت کا طلبگار تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر اس کی بیٹی اس مشکل سے خیر و عافیت سے نکل جاتی ہے تو وہ تمام عذاب کا مطالعہ کرے گا اور اس کے بعد جو اسے سب سے زیادہ پسند ہوگا اس کو قبول کر لے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کو رونا گڑگڑانا اتنا پسند آیا اور اس کی دعا سن لی گئی، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تو اسے وہاں پرسکون ماحول ملا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا جب ڈاکٹر کی ٹیم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک معجزے نے ان کی بیٹی کی جان بچائی ہے۔ ان کی بیٹی آپریشن تھیٹر میں کسی بغیر آپریشن کے بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس کی آرٹریز کی رکاوٹ بہت دور ہو گئی ہے اور آکسیجن اور خون کی فراہمی دل و دماغ نے خود بخود کام کرنا شروع کر دیا۔ لارنس براؤن یہ سن کر زاروں قطار رونے لگا۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے تمام مذاہب کا تفصیلی مطالعہ کیا جس میں یہودیت، عیسائیت اور بدھ مت شامل تھے، لیکن اس کے دل کو سکون نہ آیا۔ آخرکار اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا اور اسے تمام سوالات کے جوابات مل گئے جنہوں نے اسے خدا کی ذات سے انکار کرنے والا بنا دیا تھا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسری ایسی مشہور شخصیت کی بات کرتے ہیں جو کینیڈین ریاضی دان ہے۔ کیری میلن ایک ایسا انسان تھا جو اسلام اور قرآن کا بدترین دشمن تھا، جس نے اپنے علم کے ذریعے نعوذ باللہ اپنے علم کے ذریعے قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو اپنے علم کی بنیاد پر غلط ثابت کرے گا، لیکن اس دوران ایسا معجزہ ہوا جس نے نہ صرف اس کے علم کو غلط ثابت کر دیا بلکہ تمام دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ 2013 کی بات ہے جب کیری میلن عیسائی مشن کے سے وابستہ ہو کر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ ریاضی میں بہت مہارت رکھتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ اپنے ریاضی کے اصول کی بنیاد پر دنیا کی کسی بھی چیز کو غلط ثابت کر سکتا ہے۔ وہ قرآن پاک کو غلط ثابت کر کے مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ لوگوں کو آسانی سے عیسائیت کی طرف راغب کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2013 میں اس نے اس مقصد کے لیے قرآن کا بغور مطالعہ شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ جس قرآن پاک کو وہ غلط ثابت کرنے آیا ہے وہ تو تمام دنیا کو خود کر دعوت دے رہا ہے کہ آئیں، اگر آپ کو اس قرآن پاک میں کوئی غلطی، کوئی تضاد یا کمی بیشی نظر آتی ہے تو ہمیں اس کمی بیشی یا تضاد کی نشاندہی کریں، اور اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں تو اس جیسی کوئی ایک ایسی صورت ہی بنا کر دکھا دیں۔ کیری میلن جیسے جیسے قرآن کو پڑھتا جا رہا تھا اس پر اس حقیقت کا انکشاف ہو رہا تھا۔ قرآن پاک نہ صرف فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آب ہے بلکہ اس کی ترتیب، تعداد اور نزول ہر چیز ریاضی کے اصولوں کے مطابق ہے، اور قرآن پاک میں بیان کیے گئے اصول 1400 سال پہلے بیان کی گئی کوئی فردی کہانیاں نہیں تھی اور نہ ہی یہ صرف عقائد پر مشتمل کوئی کتاب ہے، مگر موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی کا راز اس کتاب میں موجود پوشیدہ ہے۔
لہذا وہ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں کبھی لکھی یہ کتاب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس دنیا کو پیدا کرنے والے خدا کی تخلیق کردہ ہے۔ اس بات کے انکشاف کے بعد اس نے دنیا کے سامنے نہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر ان باتوں کو ثابت کیا، بلکہ وہ پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے دین کو حق سمجھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس نے شیطان کی پیروی کو چھوڑ کر رحمان کا راستہ اختیار کیا اور اپنا اسلامی نام عمر احد رکھا۔ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ فرانس کی مشہور ماڈل گرل، ٹی وی سٹار اور اداکار مارل اڈہیلر نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس نے کلمہ پڑھنے کی ویڈیو اپنے انسٹاگرام پر شیئر بھی کی ہے، اور اس نے ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے چند ماہ پہلے ہی اسلام قبول کر لیا اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے عمرہ کی تصاویر بھی انسٹاگرام پر شیئر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا فضل ان پر قائم رکھے اور ان کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔